بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 214 سورۃ طٰہٰ۔ پہلے درس کے اندر سورۃ طٰہٰ کا دعویٰ اور خلاصہ اور ماقبل سے ربط کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے سورت کی ابتدائی حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو حق مبین ہے، الرحمن جس کی رحمتیں عام ہے اور خاص کر بنی اسرائیل کے اوپر، اور الرحیم وہ ذات جس نے خاص کیا ہے اپنے دوستوں کو جو کہ سحرا اور آدم ہے، اپنی خاص رحمت کے ساتھ اور غفران کے ساتھ ان کو خاص کیا کہ ان پر اللہ نے رحمت فرمائی اور معاف غفران فرمایا۔ طٰہٰ یہ نبطی زبان کے اندر طٰہٰ یا رجل کے معنی میں آتا ہے۔ ویسے تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور بعض حضرات نے اس کو کہا کہ طٰہٰ نبی علیہ السلام کا نام ہے، لیکن یہ بات قدر کمزور ہے۔ تو طٰہٰ نبطی زبان میں یا رجل کے معنی میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر کی روایت ذکر کی ہے اور ایک شعر پیش کیا ہے کہ دعوت بطٰہٰ فی القتال فلم یجب فخفت علیہ ان یکون مولیا، کہ میں نے جنگ کے اندر آواز دی، دعوت میں نے آواز دی بطٰہٰ اے رجل، اے بہادر آدمی، فی القتال جنگ میں، فلم یجب اس نے جواب نہ دیا، فخفت علیہ تو میں ڈر گیا اس کے اوپر، ان یکون مولیا کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا ہوگا۔ تو طٰہٰ معنی یا رجل کے معنی میں ہے، معنی اے بہادر آدمی، بہادروں والا کام کر، اور بہادروں والا کام یہ ہے کہ دعوت دے دے، مسئلہ توحید بیان کر، قرآن کو بیان کر۔ اس پر سوال یہ ہے کہ قرآن تو لغت قریش میں نازل ہے، اور یہ نبطی زبان جو ہے نا، یہ تو دوسرا قبیلہ ہے۔ تو ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ لغت القریش وافقت تلک اللغہ، قریش کی لغت اس لغت کے ساتھ موافق ہے، اور ایک لغت کا دوسری لغت زبان کے ساتھ موافق ہو جانا یہ ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے طٰہٰ گوئے کہ لفظ عربی کا زبان ہی کا لفظ ہے، اور طٰہٰ ابجد کے حروف اعتبار سے، حروف ابجد کے اعتبار سے 14 کا معنی دیتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ظاہر ہوئے، جیسے کہ 14ویں کے چاند ظاہر ہوتا ہے، ایسے آپ کی چمک تھی، اور آپ نے اندھیرے کے اندر اجالا پیدا کیا اور کفر اور شرک کے اندھیرے کو ختم کیا۔ تو معنی یہ ہوگا، طٰہٰ معنی اے بہادر آدمی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ مقصد قرآن ہے اور یہ صورت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے نہیں اتارا آپ کے اوپر قرآن کو لتشقى کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ شقا یشقی معنی تکلیف اور مشقت میں پڑ جانا، یعنی مقصد اس سے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یا آپ کو تنگ کرنا، اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن نہیں اتارا۔ ہاں الا تذکرۃ، مگر یہ تو تذکرہ معنی یاداشت ہے، نصیحت ہے، اور تذکرہ سے مراد یہ کہ عالم ازل، عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا کہ الست بربکم، اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا وربنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا خالق اور مالک ہے۔ تو اس وعدے کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے اور تذکرے کے لیے قرآن کو بھیجا گیا اور آسمانی کتابوں کو بھیجا گیا ہے کہ اس وعدے کو یاد کرو، اس کو نہ بھولو۔ اور تذکرے کے اندر اگر تکلیف آ جائے بیان کے اندر تو وہ ضمنی چیز ہے، وہ مقصود نہیں ہے، آ جائے تو آنے دو۔ الا تذکرۃً یہ نصیحت ہے، لمن اس آدمی کے لیے یخشا جو ڈرے گا۔ ہاں تذکرہ، پھر یہ تذکرہ فائدہ اس کو دے گی جس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت ہوگی، تو اس کے لیے یہ قرآن تو مفید ہے، لیکن جس کے اندر خشیت نہ ہو تو اس کے لیے یہ مفید نہیں، اس کو وہ تو اور گمراہی میں بڑھ جائے گا اور اس کا انکار کرے گا۔ تو قرآن کا مقصد تنگ کرنا نہیں ہے بلکہ تذکرہ ہے، اور تذکرہ بھی ان لوگوں کو فائدہ دے گا یخشا جس کے اندر خشیت ہو، اور جس کے اندر خشیت نہیں ہے تو اس کے لیے یہ مفید نہیں ہے۔ تنزیلاً یہ ترکیب میں بدل ہے تذکرہ سے، یا یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، نزل تنزیلاً اتارا گیا، اس کو اتارنا، ممن اس ذات کی طرف، خلق الارض جس نے آسمان اور زمین
زمین کو پیدا کیا، اور وہ سماوات العلا اور بلند آسمانوں کو. یعنی یہ کتاب بھی اس بڑی بادشاہ اور عالم خالق اور مالک ذات کی طرف سے آئی ہے، جو کہ کائنات کا خالق بھی ہے اور جو کہ بلند صفات والا ہے، اور جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ بادشاہ ہے. اس بادشاہ کا یہ کلام ہے. ممن خلق الارض، جس نے آسمان پیدا کی، زمین پیدا کی ہے، والسماوات العلا اور آسمان العلا جو کہ بلند ہے. الرحمن، وہ مہربان بادشاہ ہے. اس کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے اس جیسے تمہارے لیے ایک دنیا میں بہترین کتاب بھیجی ہے جو کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہے. علی العرش استوا، جو عرش کے اوپر ہیں. استوا اپنے مبدأ کے اعتبار سے مانا کسی چیز کے اوپر بیٹھنا، قرار پکڑنا، جم جانا، ٹھہر جانا ہے. اور اس کی غایت کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا قدرت اور ملک اور تصرف کا نفوذ حاصل ہو جانا، کہ وہ مالک ہے، وہ متصرف ہے، وہ بادشاہ ہے. تو مبدأ کے اعتبار سے یہ تو انسان کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ کسی تخت شاہی کے اوپر انسان چل کر بیٹھ جائے. اور بیٹھ جانے کا مطلب جب کرسی عرش کے تخت پر، بادشاہی کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بالکل وہ معنی سمجھ میں آتا ہے اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا جو اختیار اور قدرت اور تصرف ہے کہ وہ اپنے نظام مملکت کے اندر اپنا حکم نامہ جاری کرتا ہے اور نظام چلاتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے مبدأ کا معنی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہم سے مجہول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، بیٹھے ہوئے، تو اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی جان سکتا ہے، ہمارے علم سے وہ برتر ہے. البتہ باعتبار مبدأ کے، باعتبار غایت کے، انتہا کے، یہ کہ اللہ کی قدرت اور تصرف ہے، اس اعتبار سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے. تو علی العرش استوا کا معنی یہ ہے کہ عرش پر ہیں. اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. لہو، اسی کے اختیار میں ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کے اختیار اور تصرف میں ہے. وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وما تحت الثری، اور جو اس نمناک مٹی کے نیچے، یعنی کیچڑ کے نیچے، جو الثری بمعنی کیچڑ، اس کے جو نیچے ہے وہ بھی اللہ کی ملک اور قدرت میں ہے. تو زمین کے نیچے کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات تحقیقی طور پر کسی احادیث سے معلوم نہیں ہے کہ زمین کے نیچے 7 زمینیں ہیں. البتہ حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ لہبۃ علی اللہ، اگر زمین کے نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے. تو اللہ ہی کو معلوم ہے حقیقت. بہرحال اتنی بات ہے کہ وما تحت الثری، ثری کیچڑ کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. وما تحت الثری، اور اس کیچڑ کے نیچے بھی اللہ کی قدرت ہے اور باقی اللہ ہی کو معلوم ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پہلے دلائل کا حاصل یہ ہے کہ متصرف اور واقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَإِن تَجْهَرْ سے اس کا حاصل یہ ہوگا کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے. وَإِن تَجْهَرْ، اگر آپ بلند کرتے ہیں بالقول بات کو، اور اس کی مد مقابل جو وہ حذف ہے، او تخافت بھی، یا بات کو آہستہ کرتے ہیں، یعنی بلند آواز سے آپ بات کرتے ہیں یا بلند ذکر کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں. او تخافت بھی، یا آہستہ کرتے ہیں، یا او تسر بھی، یا دل میں چھپ کر کرتے ہیں. فہما سیئان، یہ دونوں برابر ہے. یعنی اللہ ظاہر کو، بلند کو بھی جانتا ہے اور اس خفیہ بات کو بھی اللہ جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اللہ جانتا ہے السر، جو چپکے سے کی جائے، وَأَخْفَى، اور جو بالکل دل میں پوشیدہ ہو. سر اس کو کہتے ہیں کہ زبان حرکت دی جائے اور آواز اس میں نہ ہو، اور اخفا اس کو کہا جاتا ہے جو دل میں خیالات اور وسوسے گزرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سر یعنی چپکے والی بات کو بھی جانتا ہے، اور وہ اخفا، اور جو دل میں راز اور پوشیدہ بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. لہذا تم آواز کو بلند کرو یا آہستہ کرو، یہ سب اللہ کے ہاں برابر ہے. حاصل یہ ہے کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے اور متصرف اور کارساز بھی اللہ ہے. اور ہوا ضمیر معنی وہ ذات جو کہ عالم الغیب اور متصرف ہے، وہ اللہ ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی متصرف، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو مگر اللہ ہے. عالم الغیب کوئی اور نہیں ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اور متصرف اور واقدار کوئی اور نہیں ہے تو الا ہو معنی عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. لہ الاسماء الحسنی، یہ جو صفات ماقبل میں ذکر کی یہی اللہ کی صفات نہیں ہے، بلکہ لہو اللہ کے لیے الاسماء الحسنی، اسماء معنی صفات ہے، الحسنی اچھی اچھی. ان صفت کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، کہ یہ جو ماقبل میں صفات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ متصرف ہے اور کارساز ہے، رحمان ہے، تو دیگر اسماء اور دیگر صفات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں.
یہ تمہید تھی، اور تمہید کے بعد وحل عطا کا حدیث موسیٰ سے اب واقع موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تشجیع اور بہادری دلانا ہے نبی علیہ السلام کو اور ہر داعی کو۔